کہ ایک کتاب ہے بلوغ الامانی، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 235 پر کہ یہ جو نا حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ رمضان کی جو نا آمد پر اس کی فضیلت، تو وہ مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان کی آمد پر اس کی فضیلت بیان فرما کر متوجہ جو نا فرماتے، یعنی اس میں یہ جو نا حدیث مبارکہ ہے کہ بلوغ الامانی جو کتاب ہے صفحہ نمبر 235 پر کہ یہ جو نا حدیث مبارکہ ہے کہ جو نا حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان جو نا آ گیا کہ تمہارے پاس جو مہینہ برکتوں والا ہے، اللہ پاک اس میں کہ رحمت نازل فرماتی ہیں، گناہ معاف فرماتی ہیں، دعائیں قبول فرماتی ہیں، کہ اللہ پاک تمہارے تنافس کو دیکھتی ہیں کہ ایک دوسرے پر عبادت میں سبقت کریں، اور فرشتوں پر اللہ پاک فخر کرتی ہیں کہ بس اللہ کو جو اپنے نفس کی بھلائی دکھلاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں بھی رحمت خدا سے محروم رہ گیا۔ کہ دوستو اس لیے کہ رمضان پاک میں جو ہے نا کہ خوب جو ہے نا محنت کریں کہ آپ نے کہ یہ جو نا حدیث مبارکہ جو ہے نا کہ سن لیا ہے۔ کہ دوسری جو ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بلوغ الامانی میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 236 پر کہ یہ جو نا حدیث مبارکہ ہے کہ جو نا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ فرماتے ہوئے سنا، تو سرکار نے فرمایا کہ سن لو کہ رمضان کا مہینہ جو نا آ گیا ہے، اگر لوگ جان لیں کہ رمضان میں کیا برکتیں اور خوبیاں ہیں تو لوگ تمنا کریں گے کہ تمام سال رمضان رہے، یعنی کہ اگر لوگ جان لیں کہ رمضان پاک میں کیا خوبیاں اور اللہ رب العزت کیا برکتیں جو ہے نا کتنے برکتیں جو ہے نا کہ نازل فرماتی ہیں، عطا فرماتی ہیں، تو لوگ یہ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی جو ہے نا رمضان رہے۔ دوستو کہ اس مہینے کی بہت بڑی جو نا فضیلت ہے، خود بھی عبادت کریں، جو عبادت نہیں کرتے، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو پیار محبت سے آپ جو نا ترغیب دے کہ مسجد کے اندر لے آئیں، تو اس میں بہت بڑا جو نا اجر ہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو رمضان پاک کا پورا ادب اور احترام کرنے اور عبادت